یہ پہلی آیت ہے، پہلا مقام ہے جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام اس پر مبارک ہے۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی آیا ہے، فرمایا مُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جتنے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی قرآن کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر آپ دے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ 22ویں پارے کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا جس آیت کے اندر ذکر فرمایا اتنے بھی آپ کا ذاتی نام نبا کہ نہیں ہے کوئی محمد تم میں سے کسی مردوں کے بعد، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور چوتھی جگہ قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ، سورہ فتح آخری رکوع، آپ کا ذاتی نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اور پھر ایک بات ذہن کے اندر یہ بھی رکھنا کہ کلمہ اللہ نے پہلے نبیوں کو بھی عطا فرمایا کہ تسی جا کے اپنی اپنی امت کو یہ کلمہ پڑھانا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا فرمایا، لیکن ساڑھے اس کلمے کے اندر آخری لفظ کی ہے محمد رسول اللہ، کی ہے رسول، بولو سارے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن پہلے جو نبیوں کو کلمے ملے، کسی بھی نبی دے کلمے کے اندر ایک لفظ موجود نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، صفاتی نام موجود ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملیا صفی اللہ کیا گیا، نوح علیہ السلام کو کیا گیا رسول اللہ نہیں بلکہ نجی اللہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں بلکہ خلیل اللہ فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں بلکہ ذبیح اللہ فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں بلکہ صدیق اللہ فرمایا، داؤد علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں خلیفۃ اللہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اللہ بلکہ فرمایا کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا روح اللہ۔ لیکن جس وقت باری آئی پیارے آقا علیہ السلام نے کہ اللہ نے جو کلمہ عطا فرمایا اس کے اندر محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ یہ بھی خاص صفت جو دوسرے نبیوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی کلمے کے اندر، وہ اعزاز، وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیارے آقا علیہ السلام کو محمد دا میرا کی ہے جس دی سب تو زیادہ تعریف کی جاتی ہے، کی میں نے تعریف کیتا ہے، یعنی جس دی تھوڑی بہت تعریف نہیں، سب تو زیادہ تعریف کی جائے، جو جس کی تعریف آپ تو پہلے عام والے لوگ بھی کریں، جس کی تعریف آپ تو بعد قیامت تک آنے والے لوگ بھی کریں، آپ اگے آپ کی ولادت نہیں ہوئی، پہلے جو آ رہے ہیں وہ بھی آپ کی
یعنی جس دی پورا جگ تعریف کرے، پوری دنیا تعریف کرے، جگ نے تے تعریف کرنی ہے، جی دی تعریف خود رب کرے، خدا خود جی دی تعریف کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے پوچھا سی نا حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کرو، آپ نے کچھ تذکرہ فرماؤ۔ اما جی نے فرمایا تسی قرآن نہیں پڑھتے؟ جی پڑھنے ہیں۔ فرمایا پورا قرآن میرے نبی دی سیرت، پورا قرآن میرے نبی دی سیرت ہے۔ تے جس دی اپنے بھی تعریف کرن، جس دی بیگانے بھی تعریف کرن، دوست بھی تعریف کرن، دشمن بھی تعریف کرن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آپ دے نام دا گویا ترجمہ ہے، مفہوم ہے کہ ہر کوئی جس کی تعریف کرے۔ اب کافر بے شک جو ایک اندے نے اسی نہیں مانتے نبی ہوں، ابو جہل نہیں سی نہ مانتا، ایمان نہیں نہ لے آتا ابو جہل نے، لیکن کسی نے انہوں ایک بار کلیاں کیا کہ سچ تے دس، سچی گل کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تو حضور علیہ السلام نے بڑی مخالفت کرنا ہے، دشمنی کر رہے ہیں، انہوں تو بہت کچھ کہنا ہے، لیکن کلا بیٹھا ہے، سچ دس، دلوں کہہ رہے ہیں، تو انہوں کیا جھوٹا سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، کی سمجھ رہے ہیں؟ انہیں ادھر ادھر بیٹھ کے کیا کہ ایمانداری دی گل ہے کہ وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، سچا نبی ہے، جھوٹا نہیں۔ پھر تم مانتا کیوں نہیں؟ جب تم دلوں کہہ رہے کلے بیٹھ کے مان رہے ہیں تو پھر یہ کلمہ پڑھ، وہی گل نو مان لے، قبول کر لے۔ گل کا خطرہ ایک کوئی ہے کہ جی میں وہی مان لی تو پھر میری کون منے گا؟ گل نہیں سمجھ رہے؟ جی میں وہی مان لی تو پھر میری سرداری گئی، میری چودراہٹ گئی، پھر میری کون سنے گا؟ اگر میں اسے بھی غلامی اختیار کر لی تو پھر میری تو سرداری ختم ہو گئی نا۔ صرف یہ وجہ ہے ورنہ تنہائی کے بیٹھ کے ابو جہل بھی مانتا ہے کہ اللہ کے نبی سچے نبی۔ حضور علیہ السلام نے یہ ہوئی کہ بات فرمائی سی پہلی دفعہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جب اعلان نبوت فرمایا، مکے والے نے جمع فرما لیا تو فرمایا کہ میں 40 سال کی عمر تواڈے اندر گزاری ہے، تسی مینوں دسو تے صحیح کہ اج تک تسی مینوں سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا؟ کدے جھوٹ بولتے ہیں ویکھیا ہے؟ کافر سارے اس وقت مکے والے بیٹھ کے کھڑے پہاڑی دے کول، کہنے لگے نہیں، امانت دے اندر خیانت کر دے ویکھے نہیں، کسی نال ظلم و زیادتی کر دے ویکھے نہیں، تے سب نے گواہی دیتی سی کہ تو سچا ہے، صادق ہے، امین ہے۔ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنے بھی تعریف کرن، جنہیں بیگانے بھی تعریف کرن، اور کوئی نہ بھی تعریف کرے نا، کافر دے منہ چوں بھی اگر نکلتا ہے حضور علیہ السلام کا نام، وہ تعریف نہ کرے، لیکن جب منہ چوں نکلیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کوئی گل آپ کی تعریف کے اندر نہ کرے، صرف نہ ہی اس نے آپ کا لیا، تعریف سے انہیں کر دی تھی، کیونکہ اس نام کا معنی ہی یہ ہوئی ہے کہ بہت زیادہ تعریف پھیلائے، جس نے بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، 4896 نمبر حدیث ہے پہلی جلد کے اندر بخاری شریف کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سن اسی بیٹھے سا حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے سن، یقول سمعت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سنیا، میں بات سن رہا سی، اللہ کے نبی فرما رہے سن، میں سن رہا سی، کتنے خوش نصیب سن میرے بھائیوں وہ لوگ جنہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام کا قرآن سنیا، جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی
فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنتا پیاسی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. صحابہ اکرام کو منظر بیان فرماتے ہیں نا، اگر اس پاسے جاؤں گے پھر کتنوں بات رک جائے گی. بہرحال فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اننی اسماء، کہ لوگوں میرے بہت سارے نام ہیں، میرے بہت سارے کہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت سارے نام نے. انہاں کے اندر پھر آپ نے فرمایا پہلا نام انا محمد. زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے تھی. میں شروع کے اندر بات عرض کی تھی کہ آج چونکہ اس میں محمد کے بات ہے تو بار بار کا انعام آئے گا تے ساری زبان تھکنی نہیں چاہیے. جو عاشق رسول ہوتا ہے نا وہ درود پاک پڑھ دے کدے تھکدا نہیں. کدے واحد عمل ہے، سنتے رہتے ہو، واحد عمل ایک ایسا ہے درود پاک پڑھنا کہ اللہ پاک نے ہر حال کے اندر قبول ہوتا ہے. مقبول عمل ہے، مردود نہیں. نماز پڑھی، شک ہے کہ شاید قبول ہوتے نہ ہوتے. حج کیتا، شاید قبول ہویا کہ نہیں ہویا. لیکن درود پاک اگر پڑھ لیا تے ہر حال دے اندر اللہ پاک اس عمل کو قبول فرماندے نہیں، کدے بھی رد نہیں فرماندے. ایک دفعہ درود پاک پڑھو تے کتنا 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند. تے اج اگر بار بار اس پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، جمعے کے دن تے کوئی بھی کثرت نال درود پاک پڑھن دا ساڈا سارا درود پاک جڑا نا مدینہ منورہ گنبد خضرا روضہ پاک کے اندر فرشتے پہنچان گے، اتنے پہنچان گے. اللہ پاک دے ہاں بھی قابل عمل ہوئے گا. لہذا جتنی بار بھی نام آئے زبان بے اختیار بولتے، کہنا نہ پوے، سوچنا نہ پوے. نبی دے عشق دا یہ ہوئی ثبوت ہے. نبی دے نال پیار اگر دل دے اندر ہے تو پھر زبان خود بخود بولے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر نام سن کے بھی نہ بولے آنا تو پھر پیار تو صرف دعویٰ ہے، پیار نہیں. پیار تو صرف دعویٰ ہے. دعویٰ کرنا سوکھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی کچھ کرنا نہیں پڑتا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سوکھا ہے نا کہنا؟ کیوں نہیں بولو نا، کہنا سوکھا ہے نا. پتہ ہے میں نعرہ لا رہا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مجھے پتہ ہے کہ مرنا تو میں ہے نہیں، جہان تے میں دینی کوئی نہیں. ایکٹنگ تے کر لواں نا، اداکاری تے کر لواں نا، کہہ دیتا ہوں. اگر دلوں کا مانگے تو جتنے کہنے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اتنے اگر کچھ اور بھی کیا جائے، غلامی رسول میں نماز بھی، بولو نا، غلامی رسول میں نماز بھی، غلامی رسول میں روزہ بھی، غلامی رسول میں قرآن پاک کی تلاوت بھی، غلامی رسول میں گناہوں کو چھوڑنا بھی قبول ہے. ایک کیوں قبول نہیں؟ غلامی رسول میں داڑھی بھی، بولو نا، غلامی رسول میں داڑھی بھی. جنہوں قبول ہے وہ بولے، جنہوں نہیں قبول ہو نہ بولے. یہ بھی تو ہے نا اس سے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے نا. انہاں چیزوں بھی ابو اسی قبول کریے اور پھر اگر غلامی رسول کے اندر موت آ جائے تو اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں، اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں، اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں. لہذا محبت کا تقاضا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا نام میرا بخاری شریف کے اندر انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات فرمائی وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی پورا جگ ہر آدمی سب تو زیادہ جن کی تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی یہ ہے کہ جیڑا رب دی تعریف سب تو زیادہ کرے، جس کی سب تو زیادہ دنیا دے اندر تعریف ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیڑا رب دی پوری کائنات تو زیادہ تعریف کرے وہ احمد. دو میں نامہ دا معنی تو پتہ لگے نا جی. جس کی رب بھی سارا جگ بھی سب تو زیادہ تعریف کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد احمد بھی قرآن مجید کے اندر ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ نام بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لہذا تیسری بات، حضور علیہ السلام نے دو ذاتی نامات اس حدیث کے اندر تذکرہ فرمایا اور آگے فرمایا کہ وَأَنَا مَاحِيٌ، میرا نام ماحی بھی ہے۔ میرا نام، آپ نے فرمایا میرا نام صفاتی نام کی ہے، ماحی بڑی ہا ہے حلوے والی، ماحی، ماحی کا مطلب کی ہے مٹان والا، ماحی کا مطلب کی ہے مٹان والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا، شرک کو مٹائے گا، نفرت عداوت کو مٹائے گا۔ یہ آپ نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، اور ایک آپ نے اپنا نام اگلا فرمایا وَأَنَا حاشر، میرا نام حاشر بھی ہے۔ میرا نام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاشر، بول کی ہے حاشر۔ میں ایک حدیث کا صرف وہ اندر چند نام آپ نے بنا انہوں کا ذکر بھی کر لیا، ورنہ صفاتی نام پہ آپ نے بہت زیادہ ہے۔ وَأَنَا حاشر، اس کا مطلب کی ہے لوگوں اکٹھا کرن والا، لوگوں اکٹھا کرن والا۔ حضور علیہ السلام نے تشریح بیان فرمائی یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیتا جائے گا، میدان محشر کے اندر لوگوں کو جمع کیتا جائے گا۔ اور جمع کیویں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام کو حاشر کیوں کیا گیا؟ لوگوں نے تو جمع ہونا ہے، اللہ جمع فرمائے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو حاشر کیوں فرمایا؟ کیویں لوگ جمع ہوں گے؟ فرمایا کہ یحشر الناس علی قدمی، لوگ میرے قدمہ سے اکٹھے ہوں گے۔ کتنے اکٹھے ہوں گے؟ کتنے اکٹھے ہوں گے؟ سارے جو اکٹھے ہوں گے نا میدان محشر کے اندر۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، معمولی بات نہیں، میری اپنی بات نہیں، اللہ کے نبی کا اپنا فرمان اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب تو معتبر ترین احادیث کی کتب بخاری شریف۔ فرمایا قدمی، میرے قدموں میں اکٹھے ہوں گے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بلند مقام پہ ہوں گا اور باقی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ کے سامنے تھلے ڈیمی جگہ دیکھتے ہوں گے۔ انبیاء بھی ہوں گے اس کے اندر، اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ اس واسطے آپ کو کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَنَا حاشر، میرا ایک نام حاشر بھی ہے، اور تیسرا نام اس کے اندر فرمایا وَأَنَا عاقب، میرا نام عاقب بھی ہے۔ ٹھیک بولو نا کی عاقب، عاقب کا مطلب کی ہے سب تو پیچھے آن والا، سب تو بعد کے اندر آن والا۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 انہوں کے اندر سب تو بعد کے اندر آئے۔ گویا آپ نے اپنی ختم نبوت کا ذکر فرمایا کہ میں سب تو بعد کے اندر آن والا ہاں، میرا نام عاقب بھی ہے، اس واسطے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہاں، میں پہلا آخری کا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی نام، اس کا ادب کرن کا حکم ہے۔ فرمایا جس آدمی کا بھی اگر رکھا گیا ہے، کسی نے محمد رکھا اپنے، اب کسی کا نام ہے، کسی نے اپنے بچے کا رکھا ہے، تو پھر اس نام کا نا ادب بھی کرنا ہے، اس نام کا رکھنا چاہیے، رکھا کرو اپنے بچے کے نام۔ جو وقت گزر گیا، لیکن ہوں جدوں اللہ دین دی سمجھ دے دے تو پھر بچے کے نام کہو جے رکھنے چاہیے؟ اسلامی نام ہونا، حضور علیہ السلام کے نام مبارک تے ہوئے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نام تے ہوئے، اور پھر جڑے یہو جے نام رکھے جانا انہاں ناماں دا ادب بھی کرے۔ بے شک بندے دا نہیں، انہاں ناماں دا ادب کرنا ہے کہ اس نام دی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام۔ یہ نہیں
کہہ رہے ہو، گالاں کر رہے ہو، عثمان علی نام رکھے ہوئے بچے کا اور اس کو غصے دے اندر آ کے گال کر رہے ہو. نہیں، نام کا ادب ضرور کرنا ہے. محمود، آخری بات میں کرنا، محمود غزنوی، اس کے بارے میں ذکر ہے، اس کا غلام سی نا ایاز، محمد ایاز اس کا نام سی. ہمیشہ جب وہ غلام پکارتا سی نا اس کو تے محمد ایاز کہہ کے بلانا سی. ایک مرتبہ اس نے صرف ایاز کہہ کے بلایا، آواز ماری. غلام ایاز کو اسی کو پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا. کم تو نے کر لیا، کم سن لی، کم کر لیا، تنہائی کا موقع ملیا. محمود غزنوی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت تسی میرے تو ناراض ہو؟ کہ نہیں. تم کیوں محسوس کیتا کہ میں ناراض ہوں؟ کہنے لگا کہ تسی جدوں بھی مینوں اگے آواز مار دے سنی تے محمد ایاز کہہ کے آواز مار دے سی، لیکن اج پہلی دفعہ صرف ایاز کہہ کے بلایا ہے تو مجھے یہ لگا کہ میں تسی میرے تو ناراض ہو. پورا نام ہی لیا، محمد نہیں، کیا نام؟ بادشاہ کہنے لگا نہیں، یہ بات نہیں، میں ناراض نہیں، بلکہ اس وقت نہ جب میں تینوں بلایا میرا وضو نہیں سی، میرا وضو نہیں سی. اگے جدوں بھی میں تینوں محمد ایاز کہہ کے بلاتا میں باوضو ہوندا سی، میں وضو کر کے بیٹھا ہوندا سی. اج میرا وضو نہیں سی، لہذا میں بے وضو ہو کے اپنے آقا دا نام لینا گوارا نہیں کیتا کہ کتے اس نام دے بے ادبی نہ ہو جائے، اس نام دی بے ادبی نہ ہو جائے. جس نبی دا نام بے وضو لین دے اندر بے ادبی ہے، اصل سچے عاشق وہ نے جڑے انہاں گلاں دا خیال رکھدے کہ نبی دا نام لین دے اندر کتے بے ادبی نہ ہو جائے. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا، آپ دے اسماء مبارک دا سانو ادب کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نام کی رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس 7 دن کے اندر آپ کی ولادت تو بعد آپ کا نام رکھ دیتا گیا. فرشاں تے مشہور ہویا، زمین کے اوپر مشہور ہویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں میں آپ کا نام مشہور ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ایسا ہے، زندگی گزر گئی اور گزر جائے گی، لیکن آج تک کوئی بھی آپ کی تعریف، آپ نے کمالات کا تذکرہ، آپ نے معجزات کا تذکرہ کما حق ہو آج تک کوئی نہیں کر سکیا. اور جس نبی کی تعریف خود اللہ نے 23 سال کے اندر مکمل فرمائی، یہ رب 23 سال تک اپنے سونے نبی کی تعریف کرے، پھر انسان دی کسی دی کی طاقت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام دی تعریف دا حق ادا کر سکے. یہ تو صرف وہ ہوئی ہے کہ جی میں چنج دے اندر پانی دے 2 قطرے لیا کے اپنا نام یا سوپ دی اٹی لیا کے خریداراں دے اندر اپنا نام لکھوان والی گل ہے کہ ساڈا نام بھی نبی دے عاشقاں دے اندر، نبی دا ذکر کرن والیاں دے اندر، نبی دی سیرت بیان کرن اور سنن والیاں دے اندر لکھیا جائے اور آخرت دے اندر ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک میرے تو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.